بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. کونسلنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ کا دل دکھ اور درد کا بہت بڑا بینک بن جاتا ہے. یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ میرے پاس محبت کی اور عظمت کی اور اس طرح کی سٹوریز آئیں کیئرنگ والی کہ جس کو آپ سوچو تو آپ کو لذت آئے، خوشی آئے، راحت آئے. پر یہ جو دکھوں والی ہیں یہ ایک سے ایک ہر دفعہ عجیب و غریب کہانیاں آتی ہیں جو آپ نے سنی بھی نہیں ہوتی. پر جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے ان کی زندگی اس وقت جس عذاب میں ہوتی ہے اس عذاب کو کم کرنے میں جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں، انہیں مشورہ دیتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کا اپنا جسم اور آپ کی روح دونوں جلتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کنارے پہ بیٹھے اس کو تیرنے کا پورا بتا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس دکھ کو اور جلن کو محسوس کرتے ہیں. میں نے نوٹ کیا کہ جن عورتوں کو، کم ظرف عورتوں کو اور کم علم اور کم عقل عورتوں کو رب عطا کر دیتا ہے بیٹے، یعنی 3 بیٹے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، تو انفیکٹ ان سے اپنی کم ظرفی کی بنیاد پہ وہ نعمت سنبھالی نہیں جاتی اور وہ اس کو اللہ کی رحمت اور نعمت کی بجائے ایک ٹول کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے بچپن میں جو گاؤں میں تو عام طور پہ عورتوں کے 7 8 بچے ہوتے تھے. بعض دفعہ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ 7 بھائی یا 8 بھائی اور ان کی 1 بہن، تو اس کو پھر 7 بھرائی کہا جاتا تھا کہ 7 بھائیوں کی 1 بہن ہے. اور عام طور پہ لوگ وہاں رشتہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ تھریٹ رہے گی، ان کا ڈر اور خوف کہ اگر بہن پہ ہاتھ اٹھایا. اچھا، گاؤں میں لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہاں تو پھر چونکہ پورا خاندان پہنچ جاتا تھا اور ایک واقعتاً تھریٹ ہوتی تھی. پر وہاں بیٹے باپ کا بازو بنتے تھے. سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، 1 2 کو پڑھاتے تھے، باقی زمین کا کام کرتے تھے. شہروں کا چلن بالکل فرق ہوا. میرے پاس کچھ کیسز ایسے آئے کہ جس میں 4 4 5 5 بیٹوں کی وجہ سے مائیں گستاخ ہوئیں، نافرمان ہوئیں. مجھے یاد ہے بانو اپا کہا کرتی تھی، بانو کسیا اللہ غری کے رحمت کرے، کہ عورت کبھی کبھی یہ سمجھتی ہے کہ جب اس کے یہاں بیٹے آنے لگتے ہیں کہ یہ اس کا سہارا بن گیا تو اپنے وہ میاں سے کٹ جاتی ہے، اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی. جس کیس کو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے شہر سے ہے. ان صاحب کی عمر کو بہت زیادہ نہیں تھی، 52 54 سال ہوگی، پر داڑھی ان کی پوری سفید ہو گئی ہوئی تھی، سر کے بال تک سفید تھے، درمیانہ سا قد تھا. جب میرے پاس آ کے بیٹھے تو مجھے نہیں لگا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہوگا. ایک ڈیسنٹ سا آدمی تھا. پھر جب وہ بولنا شروع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے 20 سال بیت گئے ہیں کہ میں رات کو 11 سے 12 بجے گھر پہنچتا ہوں اپنی 2 نوکریاں کرنے کے بعد. جب جا کے گھر میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا. جب میں کھانا مانگتا ہوں تو میری بیوی سر پہ پٹی باندھ کے یا منہ پرے کر کے سوئی بن جاتی ہے اور اٹھتی نہیں ہے میرے لیے کھانا گرم کرنے. اور میرے 4 بیٹے، 2 بیٹے ان کے قد کے برابر ہیں، 1 بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور 1 بیٹا انجینئر ہے، کام کرتا ہے، 2 چھوٹے بھی اسکول گوئنگ ہیں. وہ 4 بیٹھے موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ان میں سے کوئی اٹھتا ہے آپ سے سلام لینے کے لیے؟ اس نے کہا کوئی ایک بھی نہیں. یہ راحت کبھی میرے حصے میں نہیں آئی. پھر میں نے پوچھا کہ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں کوئی آپ سے آپ کی بائک پکڑتا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میری طرف وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ میں اس گھر میں آیا ہوں. اگر کوئی فرد بھی آیا ہو، مہمان بھی آیا تو بھی آپ کی طرف توجہ جاتی ہے. پچھلے دنوں انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے کھانا دو، تو وہ سوئی بنی رہی، اس نے کھانا نہیں دیا. یہ خود اٹھے، کچن میں گئے، جا کے جو کھانا پڑا ہوا تھا گرم کیا، اس کو کھا لیا. صبح جب آفس جانا تھا انہوں نے پھر ناشتہ مانگا، ناشتے کے وقت بھی خاتون نے انکار کیا. تو تب ان کے بیٹے نے گستاخی سے کہا جو کھانا خود کھا لو. یہ غصے میں آئے، انہوں نے اپنی اہلیہ کو برا بھلا کہا. وہ خاتون اٹھ کے آئی، اس نے آ کے ان کی ماں کو گندی غلیظ گالی دی. انہوں نے جواباً اس کی ماں کو گالی وہ پلٹا دی. یہ سننے کے بعد خاتون نے ان کی سفید ریچھ داڑھی پکڑی اور زناٹے دار ان کو تھپڑ مارا. اور اس لمحے ان کے بیٹے دونوں سائڈوں پہ کھڑے تھے. یعنی اٹ واز پلانڈ. جو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب عورت اپنے بچوں کو گستاخ بناتی ہے، ہاتھ چھٹ بناتی ہے
اور باپ کے آگے کھڑا کرتی ہے تو انفیکٹ یہ غلطی سے نہیں ہوتا, یہ معصومیت سے بھی نہیں ہوتا, یہ نادانی سے بھی نہیں ہوتا, یہ اس کے اندر کی کم ظرفی اور کم عقلی ہوتی ہے کہ خود اپنے لیے وہ جنت سے دوری طے کرتی ہے اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی دوزخ کے عذاب کو طے کرتی ہے کہ وہیں یہ جلیں گے. آپ سوچئے, جس کا باپ ناراض ہو تو اللہ کا رسول تو یہ کہتا ہے رب اس سے ناراض ہوتا ہے, اور باپ کی ناراضی ایک دن کی نہ ہو, اتنے لمبے عرصے کی ہو. وہ گھر جس میں وہ رہتے ہیں وہ باپ نے بنایا, اس گھر میں جتنا خرچ ہوتا ہے وہ باپ کا ATM استعمال ہوتا ہے. باپ ایک ایسے کمرے میں سوتا ہے جہاں AC نہیں ہے, بچے اور ان کی ماں اس کمرے میں سوتے ہیں جہاں ایئر کنڈیشن لگا ہوا, اور وہ اس کو دعوت بھی نہیں دیتے کہ تم ہمارے پاس آ کے سو. اس زندگی کو کتنے دن وہ اور جی سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ اس زندگی کو اسے کنٹینیو کرنا چاہیے. خواتین و حضرات, مردوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, پر اپنی بیویوں کے شر سے ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی قسم میں نے پاکستان کے صرف ایک شہر میں دیکھی ہے کہ جہاں عام طور پہ لوگ اپنی عورتوں سے ڈرتے ہیں, اور ان کی بد زبانی سے, ان کی بد لحاظی سے, ایون ان کے اس پوری ٹیکنیک سے کہ جو ان کو وہ گھیر کے بے عزت کرتی ہیں. انہیں یہ بھی شک ہے اور ڈر ہے کہ میں اگر گھر نہیں جاتا تو یہ میرے دفتر پہنچ جائے گی, میں اگر گھر نہیں جاتا تو میرے دوستوں کے پاس پہنچ جائے گی, یہ میرے عزیزوں کے پاس پہنچ جائے گی, بچوں کو لے کے وہاں جا کے میری بے عزتی کرے گی. یہ جتنی سوچ ہے, جو اپروچ ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے مظلوم اور ایک ایسے بے بس پنچھی اور پرندہ بنا لیا ہے کہ جہاں زندگی میں اڑنے کے لیے آپ کے اپنے پر ہیں اور آپ اڑ بھی نہیں سکتے. تو سوچئے کوئی کیسے آپ کو مدد کر سکتا ہے؟ اس شہر میں بے شمار ہوٹلز ہیں, بے شمار موٹلز ہیں, آپ کسی ایک کمرے میں جا کے رہ سکتے ہو. آپ سوچئے ڈرنا جس کو چاہیے وہ ڈرانے والے بن جائیں, اور آپ ایک ڈرپوک اور بزدل, یہ جو نام نہاد ایک عزت کا معاملہ ہے کہ وہ روز بے عزت ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے اس بے عزتی کو برداشت کرتا ہوں. اس مس کنسیپشن کو ٹھیک کرنا بھی بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا, جب آپ روزانہ بے عزت ہوتے ہیں تو یہ بے عزتی پائل اپ ہوتی ہے, آپ کے اندر سے ہولے ہولے عزت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. آنے والے جو ان کے 10-20 برس ہیں جس میں انہوں نے اور زندہ رہنا ہے, آپ سوچئے اس مزری کے ساتھ وہ جو جئیں گے, جو وہ کھائیں گے, جو وہ سانس لیں گے, اس میں خوشی کہاں ہوگی, اس میں عزت کہاں ہوگی؟ ایسی تمام عورتوں کے لیے جو اپنے میاں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں تن کے اپنے بیٹوں کی بنیاد پہ, صرف میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں, کیا تم نے یہ زندگی آئیڈلائز کی ہے؟ کیا تم نے اس کو جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے, جو تمہارے شوہر ہے, جو تمہارے اس گھر کا سربراہ ہے, اس کو بے عزت کر کے, اس کو رسوا کر کے, اس کو کمتر درجے میں لے جا کے اپنے ہی بچوں کے ساتھ جب تم اس سے بے عزت کراتے ہو, تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ چار جو جوان جب یہ اپنے بڑے ہو کے اپنے اپنے گھروں کے سربراہ بنیں گے, they would be the worst men, وہ بدترین باپ بنیں گے, وہ بدترین سسر بنیں گے جس رشتے میں بھی ہوں گے, چونکہ وہ بد لحاظ ہیں, بے ادب ہیں, بے مروت ہیں. ان کے اندر آپ نے وہ کوئی انسانی عمدہ صفت نہیں ڈالی جو مقدس اور محترم رشتوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس بندے کی وجہ سے جہاں آپ کی زندگی میں اولاد آئی, راحت آئی, اپنا گھر آیا, اور آپ نے اس کو ایک کمتر نوکر سے بھی, کام کرنے والے سے بھی نچلے درجے پہ, ایک غلام کے درجے پہ لے گئے, اور اس کے اندر اتنا ڈر اور خوف پیدا کر دیا. مجھے بہت وقت لگا ان کو سمجھانے میں, ان کو کھڑا کرنے میں, ان کی عزت نفس کی دیواریں بنانے میں, تاکہ اپنی زندگی کو, ایک بات یاد رکھیے گا, ہم کھانے کے بنا رہ سکتے ہیں, ہم شاید بہت ساری سہولتوں کے بنا بھی رہ سکتے ہیں, لیکن جب آپ پل پل اور تل تل مرتے ہیں بے عزتی, اور وہ بھی اپنے کسی جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ. خواتین حضرات, میں خواہش مند ہوں, آرزو مند ہوں کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ ہو جہاں اس طرح کا کیس ہو, کیونکہ ایسے کیس کی صورت میں اس گھر میں ایک بدبخت نہیں ہوگا, اس گھر میں بدبختوں کی پوری پنیری ہوگی.
ایک بدقسمت نہیں ہوگا، بدقسمتی کے پودے جگہ جگہ اگیں گے اور یہ انسانی وجود کی شکل میں ہوں گے، لیکن نہ دنیا میں قابل فخر ہوں گے، نہ یہاں قابل عزت ہوں گے، اور نہ ہی اپنے رب کے ہاں جا کے اس قابل ہوں گے کہ اللہ ان پہ کوئی مہربانی کی نظر مڑ کے بھی دیکھے، کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، ان صاحب کے تو زندگی میں انہوں نے کوئی ایسے بڑے بڑے گناہ بھی نہیں کیے تھے کہ جن کی سزا ان کو ملی ہو۔ اگر مرد نے یا باپ نے کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی کی ہوں، تب بھی بیوی کو اور اولاد کو یہ اختیار تو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس کو یوں رسوا کر کے رکھ دیں۔ یہ رسوائی جب پھیلتی ہے تو پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔